کراس کر گئی ہے فی تولہ. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یعنی 1 سال پہلے آلموسٹ اس کی قیمت تھی دسمبر 2024 میں 2,72,000 فی تولہ، اور اب آج ہے 25 جنوری 2026، یعنی آلموسٹ 1 سال گزرا ہے اور قیمت ہو گئی ہے 5 لاکھ پلس. اب مجھے نہیں لگتا نیچے آئے گی بھی تو پھر دوبارہ سے 5 کے اوپر چلی جائے گی. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لگ گئی ہے، خصوصاً مرد حضرات تو پریشان ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ زکوٰۃ ڈبل ہونے والی ہے، اور انہوں نے جو اپنی جمع پونجی اس حوالے سے رکھی ہے، ایک ان کے لیے آزمائش کا معاملہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ عورتوں نے تو اپنا زیور نہیں دینا کہ جس کو بیچ کے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دیں. شامت جو ہے وہ مردوں کی آ جانی ہے. اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہم ریٹ کون سا لگائیں گے، رمضان شریف جب شروع ہوگا اس وقت کا ریٹ لگائیں، یا سال میں جو سب سے زیادہ ریٹ تھا وہ لگائیں، یا سب سے کم جو ریٹ تھا وہ لگائیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھائی احتیاط تو اسی میں ہے کہ جو سب سے زیادہ والا ریٹ ہے پورے سال کے اندر وہ آپ لگائیں. کوئی نہیں، زیادہ ہی اللہ کی راہ میں چلے جائیں گے نا. اگر آپ ایوریج کیلکولیٹ کرنا شروع کریں کہ جی اس مہینے میں یہ ریٹ تھا تو اس مہینے کے حساب سے ریشو پروپورشن یہ بنتا ہے، اس کے لیے تو ایک سافٹ ویئر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف جب سٹارٹ ہو اس وقت جو ریٹ ہو اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دے دیں. اور اگر وقتی طور پہ کوئی ریٹ نیچے آیا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سال میں سب سے زیادہ جو ریٹ تھا اس کو کنسیڈر کر کے زکوٰۃ نکالیں. 2.5% زکوٰۃ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب آپ نے اتنا کچھ جوڑ رکھا ہے. یہ سب سے آپٹیمل سولوشن ہے. اچھا، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ اور بھائی جو زیور رکھا ہے اس کو توڑوا کر دینا. اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ کی جو مالیت ہے اس کو اپنے پاس سٹور کریں، سوائے اس کے کہ آپ ہر سال لیونر ایئرز کے مطابق، یعنی چاند کے جو سال ہیں، ایک دفعہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں اس کا دیں گے، یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ. تو آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ جوڑ نہیں سکتے. اور یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہوتی ہے، سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آلموسٹ 35-36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کیلکولیشن رمضان میں کریں تاکہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا بھی آسان ہو. بھلے آپ کا سال پہلے مکمل ہو جاتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ رمضان کے ساتھ اسے سیٹ کر لیں. زکوٰۃ آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو آج ضرورت ہے اور آپ کہیں جی رمضان میں آنا، نہیں، اگلے سال کی بھی ایڈوانس نکال سکتے ہیں. اس پہ بھی اتفاق ہے سب کا کہ اگر اس سال کی زکوٰۃ آپ کی ختم ہو گئی ہے اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ ایڈوانس اگلے سال کی زکوٰۃ نکال کے اس کی مدد کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. حساب و کتاب کا معاملہ رمضان میں رکھیں. خرچ آپ بے شک پورے سال میں جب چاہیں کریں، ایڈوانس کر لیں، بعد میں کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں. لیکن اگر زکوٰۃ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس جمع پونجی نہیں ہے تو پھر آپ اس سونے کو توڑوائیں گے. یہ کرنسی کی شکل میں جو ہم دیتے ہیں یہ اجتہاداً معاملہ ہے. اصولاً تو آپ نے جو سونا جوڑا ہوا ہے نا، اسی میں سے 40واں حصہ سونے کا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں سونا اور کرنسی انٹرچینجبل ہیں، کیونکہ سونے کی بنیاد کے اوپر ہی یہ ساری کرنسی چل رہی ہے نا. اگرچہ اب تو اس کے پیچھے بھی فراڈ ہو چکا ہے، لیکن جو دنیا نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، کاغذ کے نوٹ کی تو اہمیت نہیں ہے. اس لیے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی گارنٹی سے شائع ہوا ہے، اسٹیٹ بینک حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، جو کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا. یعنی اگر مطالبہ کیا اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونے کا تو وہ اسٹیٹ بینک سونا دے دے گا. سونا تو اس وقت امریکہ نہیں دے سکتا، انہوں نے بھی اتنے زیادہ ڈالر چھاپ دیے ہیں چونکہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادروائز تو امریکہ نے اتنے ڈالر چھاپے ہیں کہ ان کی اکانومی جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. یہ سارے تماشے اسی لیے یہ جنگوں والے شروع ہوئے ہیں اس وقت. مقروض ہے اور قرض ان سے کون مانگے؟ وہ غوث وقت ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ کے غوث وقت تو بس مریدوں کو ہی جلا کے راکھ کرتے رہے، وہ جب چاہیں راکھ کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں یعنی تفنن کے طور پر ایک اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. تو زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ زیور میں سے کچھ حصہ بیچے اور زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. ادروائز اس کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں. آج ٹاپک نہیں ہے زکوٰۃ کے اوپر، میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. زکوٰۃ کے
قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے. آپ زکوٰۃ کے مسائل لکھیں تو ویڈیو خود بخود کھل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جناب 5 بڑی بڑی نیوز تھیں جو میں نے کور کر دیں. اب انشاءاللہ تعالی جو سب سے بڑی نیوز ہے جس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کرنی تھی اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو، اب آ جائیں اس افسوسناک سانے کی طرف جو پچھلے ویک ہمارے سب سے بڑے سٹی کراچی کے اندر ایک پلازا تھا گل پلازا کے نام سے، جس میں آلموسٹ 1200 دکانیں تھیں. وہ سب کی سب جل کر راکھ ہو گئیں، بلکہ بلڈنگ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا، اور آلموسٹ کوئی 80 کے قریب لوگ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں شہید ہوئے. عین ممکن ہے اس سے بڑھ جائیں. ابھی تو وہاں سے ملبہ ریموو کیا جا رہا ہے. میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ ملبہ ریموو کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کئی لاشیں تو جل کے راکھ ہو چکی ہوں گی، وہ بھی اس میں چلی جائیں گی اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ گم شدہ حضرات میں ہی شمار کیے جائیں گے ایسے لوگ. اس لیے بڑی احتیاط سے اس معاملے کو لے کر چلیں. ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے چند ایک لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے، باقیوں کی بھی جاری ہے. ایک تکلیف دہ چیز ہے اور وہ منظر دیکھے نہیں جاتے. اور اس ماڈرن دور کے اندر ایک نیوکلیئر سٹیٹ، اس کی حالت یہ ہے کہ 4-5 دن تک ہم صرف ابھی وہاں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ملبے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کوئی جا کے اپنی حاضری لگوا رہا ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، اور سارے جا کے گورنمنٹ کو بھاشن دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے لوگ بھی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور مستقبل کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں. دیکھیں آپ کے سامنے یہ کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ چند منٹس کے اندر انہوں نے سب کو خالی کروا لیا ہے، وہاں سے پلازے میں لگی ہوئی آگ بھی بجھا دی ہے. تو یہ آپ فرق دیکھیں. اسی ملک کے اندر ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر ایشوز ایڈریس ہی نہیں ہوتے. ابھی تو میں وہ فگرز نہیں دینا چاہتا، وہ صحافیوں کا کام ہے. وہ آپ نے کئی ایک ولاگز دیکھے ہوں گے کہ اتنا بڑا شہر جس کی آبادی آلموسٹ 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور دنیا میں کم از کم 80 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے. اور وہاں پر اگر آپ فیسلٹیز دیکھیں، ایون پاکستان میں بھی باقی شہروں کو کمپیئر کریں، کراچی تو ایک پورا ملک ہے، جبکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں آلموسٹ کوئی 70% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کوئی حکومت نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا ہے مستقبل میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے. ایک تکلیف دہ چیز ہے. بہرحال اس موقع پر سب سے پہلے تو ہم جو لوگ اس سانے میں شہید ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ ان کا کام ہے کہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی اس شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. جہاں تک ان کے لواحقین کا تعلق ہے تو میں اپنے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ کی طرف سے ہی تکلیف آتی ہیں اور تکلیف نے بھی لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جس دن انسان مرے گا اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا. تو ایک مسلمان کی روش یہ ہے کہ خوشی اور غمی دونوں میں اپنے رب کو پکارنا ہے. تو میں نے وہ دعائیں کر دی جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، اور یہ دعا تو میں نے بارہا بتائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اس کانٹیکسٹ میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نے نبی الاسلام کی یہ دعا یاد کی ہوئی تھی کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. وہ کہتی ہیں کہ میں دعا تو کرتی تھی لیکن ساتھ سوچتی تھی کہ میرے خاوند سے تو بہتر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی ہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابو سلمہ کا مجھے نعم البدل کیا ملے گا؟ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں. نبی الاسلام کے بعد بھی یہ 53 سال تک زندہ رہی اور واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے 61 ہجری کا. اور اکثر جو اہل البیت سے متعلق، مولا علی سے متعلق، مولا حسین سے متعلق احادیث ہیں فضائل کے اوپر، اور کربلا سے متعلق وہ ام سلمہ نے ہی روایت کی ہوئی ہے. تو یہ دعا انہوں نے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر نعم البدل دیا، یعنی غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہتر نعم البدل اس اعتبار سے عطا فرما دے. باقی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 5 طرح کے لوگ شہداء شمار کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور. اس میں پہلے نمبر پر جو اللہ کی راہ میں مارا جائے قتال کرتے ہوئے میدان جنگ میں، وہ تو شہید ہے. نمبر 2 طاعون کے مرض میں، کسی وبائی مرض میں اسپیسیفکلی طاعون کا ذکر آیا. نمبر 3 پیٹ درد سے مرنے والا. نمبر 4 دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، کسی بلڈنگ کے نیچے زلزلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. اور نمبر 5 پانی میں ڈوب کے مرنے والا. یہ اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ کسی پازیٹیو کام کے لیے جا رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی لانچ میں ہیروئن سمگل کر رہا ہے اور وہ ہیروئن سمگل کرتے ہوئے ڈوب کے مر گیا تو شہید لکھا جائے گا. نہ، ایسا کوئی شہید نہیں ہے، بالکل 0 سے ملٹیپلائی. یہ 5 شہداء تو آئے بخاری مسلم میں. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر مزید 2 شہداء کا ذکر ہے. ان میں سے ایک آگ میں جل کر مرنے والا. تو اس پلازے میں آگ میں بھی جل کے لوگ مرے ہیں اور بلڈنگ کے نیچے دب کے بھی مرے ہیں، شہداء شمار کیے جائیں گے. اور 7واں شہید وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران فوت ہو جاتی ہے یا ڈلیوری کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جاتی ہے. حکمرانوں کے لیے میں ان کو قبر و آخرت یاد دلاؤں گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی سامنے لے آئے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے حضور جا کر کیا جواب دینا ہے. یہ تو ذرے والی بات ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا بلنڈر ہے جو حکمرانوں سے ہوا، ہمارے ان ریاستی اداروں سے ہوا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے سب سے پہلے حکمرانوں کا ذکر کیا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے،
اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن حکمرانوں کا معاملہ بہت ایکسٹراڈنری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا کسی قوم کا حکمران ہوتا ہے، جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کو ریوڑ کی شکل میں لے کر چلتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حاکم بنایا جائے اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا دور کی بات، یہاں پہ لوگوں کو شیروانی پہننے کا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے بیجز لگانے کا شوق ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جہنم جڑی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاں، انصاف کریں گے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا شخص عادل حکمران ہے۔ دیکھیں، اس لیول کی فضیلت اور کسی کے لیے نہیں ہے، پہلا شخص عادل حکمران۔ ان کے علاوہ نبی الاسلام نے ذکر کیا وہ شخص کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اسی طرح وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ہر وقت اس کی کوشش ہو کہ میں دنیا سے فارغ ہو کر مسجد میں چلا جاؤں۔ وہ 2 لوگ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جسے کوئی اعلیٰ نسب کی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے رب کا خوف مانے ہے اور وہ برائی سے رک جائے، اور وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کر صدقہ کرے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ اور 7واں وہ شخص جو جوانی میں توبہ کر لے اور اللہ کے راستے پر آ جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں اللہ کے لیے زندگی گزارنا، باقی بڑھاپے میں جا کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تو سارے نیک ہو جاتے ہیں۔ تو حکمرانوں کے لیے میں نے یہ چیز اسپیسیفکلی عرض کرنی تھی کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ حکمرانوں کے لیے اسپیسیفکلی میں یہ چیز ہائی لائٹ کروں گا اور اپنے عوام کو بھی ایجوکیٹ کروں گا۔ یہ جو لوگ اس طرح کے تمام معاملات میں کہتے ہیں کہ جی جو اللہ کی مرضی، اپنے کسی معاملے میں نہیں کہتے اللہ کی مرضی، وہاں پہ یہ تن من دھن لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور جب اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی تدبیر اختیار کریں، یہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی۔ تو یہ بالکل 2 نمبری پہ مبنی ان کا ایٹیچیوڈ ہے، قرآن و سنت سے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے ایٹیچیوڈ۔ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ باقی ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، وہ ڈیمز بنا کے اس کو اپرچونٹی کے طور پر لیتے ہیں۔ غریب ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، اور سیلاب میں ہر سال ہزاروں لوگ بہہ جاتے ہیں۔ یہ کلائمیٹ چینج کا جو جن اس وقت ہم پہ مسلط ہو گیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں تک معاملات جانے والے ہیں۔ یہ دہشت گردی سے بھی بڑا فتنہ ہے جس کا اسپیسیفکلی پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی مرضی، بالکل کہیں، لیکن تدبیر بھی اختیار کریں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اس وقت کے حاکم کو یہ کہا تھا کہ جو اللہ کی مرضی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تم وزیر خزانہ بناؤ اور میرے پاس ایسی تدبیر موجود ہے کہ میں اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن سے تمہیں نکال سکتا ہوں جو قحط سالی آنے والی ہے 7 سالوں کی۔ اور ان کو پھر وزیر لگایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تدبیر کے ذریعے جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی اس فتنے سے مصر کو نہ صرف باہر نکالا بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر دعوت توحید بھی وہاں پر عام ہو گئی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ رسول اللہ سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھا کہ جسے اللہ پر توکل ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ترغیب دلائی کہ آپ نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، معاملہ صرف تقدیر پہ نہیں چھوڑ دینا۔ حتیٰ کہ